بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فرانسیسی صدر مسلمانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ 1800 ہوٹل عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار۔ والدین کی مجرمانہ غفلت سے چھوٹا سا بچہ بھوک سے نہ لڑ سکا۔ رکن پارلیمنٹ نے پرجوش تقریر کے دوران اپنا ہی ہاتھ کاٹ دیا۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ پر یورپی یونین کی ترکی کو دھمکی۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دبئی میں 3 روزہ سیل اشیاء تقریباً مفت۔ فرانسیسی میگزین میں صدر اردوان کا خاکہ۔ سوشل میڈیا پر فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم تیز۔ امریکہ کو پابندیاں لگا کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ایران۔ عام آدمی کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، خواجہ آصف۔ سارے جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کرتے وقت شائستہ جملے یا الفاظ استعمال کیا کریں۔ کل میں نے مریم نواز کی ایک چھوٹی سی طنزیہ سٹوری بیان کی تھی، لیکن کچھ سننے والوں نے مریم نواز کے خلاف بہت ہی سخت، نامناسب بلکہ غلط جملے استعمال کیے تھے۔ وہ جملے میں یہاں بتا بھی نہیں سکتا، اور اسی طرح دوسری طرف عمران خان کے خلاف بھی ایسے ہی جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ دونوں پاکستانی ہیں، کوئی غیر ملک اسرائیل سے نہیں آئے۔ ایک سے اتنی نفرت اور دوسرے سے اتنی محبت دونوں طرف اتنی ایکسٹریم ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کریں، ڈٹ کر کریں، لیکن شائستہ اور منتخب الفاظ سے۔ دوستو میں جانتا ہوں کچھ اپنے سننے والوں کو جنہوں نے پاکستان کی بجائے ان لوگوں کے بت بنا کر اپنے سینے میں سجا رکھے ہیں، چھپا رکھے ہیں، جن کے لیڈرز پاکستانی آرمی کو ہر وقت برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اپنے ان لیڈروں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ سیدھی سی بات بھی نہیں سمجھیں گے کہ جو قوم اپنی آرمی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ کیونکہ دوستو یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کہیں ایسے لوگ آپ کو رستے میں مل جائیں تو انہیں سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، ان سے کوئی بحث مت کرو۔ آخر میں پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نون لیگ کے کسی بھی لیڈرز پر تنقید کرنا ہو تو پلیز شائستہ اور منتخب الفاظ میں کیجیے۔ مثلاً اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز جاہل ہے، مریم نواز ان پڑھ ہے، مریم نواز پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس میں آخری جملہ منتخب کریں کہ مریم نواز پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اب پلیز مجھے یہ نہ کہہ دیجئے کہ میں بھی پٹواری ہوں، کیونکہ کچھ صارفین مجھے پٹواری کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کچھ تو دوستوں ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا، آپ تو پٹواری نکلے، نون لیگی نکلے، یہ تو چینل نون لیگ کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے دوستو اب چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ چیچنیا کے مشہور لیڈر رمضان قدیروف نے فرانسیسی صدر پر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ طاقتور سمجھے جانے والے لیڈر رمضان قدیروف نے فرانسیسی صدر میکرون کے موقف کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اشتعال انگیزی کی حمایت کرنے سے در پردہ وہ خود مسلمانوں کو ایسے جرائم کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ رمضان قدیروف کا تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میکرون کے موقف نے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اس طرح کی حکمت عملی کے افسوسناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، میکرون کو ایسی اشتعال انگیزی اور عقائد پر حملے بند کرنا ہوں گے۔ دوسری صورت میں ان کا تاریخ میں شمار ان صدور کی فہرست میں ہوگا جنہوں نے پاگل پن کے فیصلے کیے۔
سعودی عرب کی حکومت نے 1 نومبر 2020 سے عمرہ کے تیسرے مرحلے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سعودی عرب میں آئندہ اتوار سے عمرہ کے تیسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ عمرے کے تیسرے مرحلے کے موقع پر زائرین کے لیے مکہ معظمہ میں 1800 ہوٹلوں کے 2.5 لاکھ کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ عمرہ زائرین کو کمروں میں قیام کے لیے شیڈول کے مطابق کرایہ وصول کیا جائے گا اور انہیں 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 3 دن تک ان کمروں میں قیام کرنا ہوگا۔ ہوٹل کے کسی کمرے میں 2 سے زیادہ افراد کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان 2 زائرین کو بھی سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی خاندان کی شکل میں عمرہ کے لیے آیا ہے تو خاندان کے تمام افراد کو ایک دوسرے سے 2.5 میٹر کے فاصلے پر رہنا ہوگا۔ 3 دن کی قرنطینہ مدت کی تکمیل سے قبل کوئی عمرہ زائرین اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے گا۔ قیام گاہ یا ہوٹل کے باہر سے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مصر میں ایک چھوٹے سے بچے کی اس کے والدین کی مجرمانہ لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں ہونے والی موت نے لوگوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ایک گھر میں 4 ماہ کے ایک بچے کو مردہ پایا گیا ہے۔ یہ شکایت بچے کے والد کی طرف سے کروائی گئی ہے، جس میں اس نے بچے کی موت کی ذمہ داری اپنی بیوی، جو بچے کی ماں بھی ہے، اس پر عائد کی ہے۔ درخواست گزار نے بتایا ہے کہ 17 اکتوبر کو اس کی گھر پر بیوی کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، تاہم بیوی بڑے بیٹے مروان کو ساتھ لے کر گھر سے یہ کہہ کر گئی کہ وہ کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہے۔ تاہم وہ بازار جانے کی بجائے اپنے والدین کے گھر چلی گئی، مگر اس نے بتایا نہیں۔ خاوند نے مزید بتایا کہ وہ بیوی کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کی آمد میں کافی تاخیر ہو گئی اور وہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ بیوی کے ساتھ ناچاکی کی وجہ سے وہ بھی 9 دن واپس نہیں آیا۔ 9 دن کے بعد واپس گھر پہنچا تو اس کا بچہ بھوک سے مر چکا تھا، مگر بیوی واپس نہیں آئی تھی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر اس حوالے سے مزید تحقیقات کی ہیں، تاہم بچے کے والد کی طرف سے دی گئی درخواست میں اس کا موقف غلط سامنے آیا ہے۔ اگرچہ خاوند نے بیوی سے ناچاکی کا تذکرہ تو کیا ہے، تاہم دونوں میں شدید اختلافات کے باعث بچے کی موت کے دونوں قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں حزب اختلاف کے رہنما نے پارلیمنٹ میں پرجوش تقریر کرنے کے بعد احتجاجاً اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تھائی لینڈ میں اس وقت شدید مظاہرے جاری ہیں، جنہیں روکنے کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ بھی کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ رکن پارلیمنٹ نے اجلاس میں نہایت ہی پرجوش تقریر کی، جس میں انہوں نے تھائی وزیر اعظم پر سخت تنقید کی۔ اپنی تقریر میں رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وزیر اعظم ملک میں جاری جمہوری احتجاج کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان مظاہروں میں ملک کے نوجوانوں کا خون بہتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں اپنا خون بہاؤں گا۔ وزیر اعظم ظالم بنیں گے یا قوم کے ہیرو بننا چاہیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے کوٹ اتار کر شرٹ کا آستین موڑا، وہاں سے ایک آلہ برآمد کیا اور لگاتار اپنے بازوؤں پر کئی وار کیے۔ ان کی اس احتجاجی حرکت کے بعد پارلیمنٹ میں ہلچل مچ گئی۔ دیگر ارکان ان کی مدد کو لپکے۔ پارلیمنٹ میں موجود طبی عملے نے انہیں ابتدائی امداد دی۔ دوستو، خیال رہے کہ تھائی لینڈ میں اس برس جولائی میں ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی، جس میں ملک میں موجود شاہی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں شاہی نظام ایک حساس معاملہ ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس احتجاجی تحریک کی قیادت ملک کے نوجوان طلبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کو روکنے کے لیے اس ماہ حکومت نے ملک میں ایمرجنسی کا بھی نفاذ کیا تھا، تاہم ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد مظاہروں میں مزید شدت آ گئی۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی نے تھائی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اس ملک پر ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ براہ مہربانی آپ استعفیٰ دیں تاکہ یہ مظاہرے احسن طریقے سے ختم ہو جائیں۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کو دوستو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے قرار دیا جا رہا ہے۔
صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور ان کی سرکاری سطح پر حمایت کے بعد فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل پر یورپی یونین دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ یورپی کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترک صدر کی جانب سے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی حمایت ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت سے مزید دور کر دے گی۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ کسی بھی ممبر ملک کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا یونین کے معاہدے کی روح کی خلاف ورزی ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے سرکاری طور پر بائیکاٹ ترکی اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی نے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے 1987 میں درخواست دی تھی اور 2005 میں باضابطہ طور پر یونین میں الحاق کے لیے بات چیت کا آغاز ہوا تھا، تاہم فی الحال عملی طور پر مذاکرات جمود کا شکار ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ دنوں ہفتہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ فرانس میں اس وقت ذہنی طور پر مفلوج شخص حکمران ہے جو دین اسلام کی بے حرمتی اور بد کلامی کر رہا ہے۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی تھی کہ ترک قوم فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں، جس کے رد عمل میں دوستو فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا تھا۔ فرانس نے خاکوں کی اشاعت کے بعد ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانسیسی پولیس نے سرچ آپریشن کے نام پر 120 گھروں کی تلاشی لی، جبکہ حکومت نے مختلف اسلامی تنظیموں اور مواد پر پابندی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پیرس کی مقامی انتظامیہ نے شمالی فرانس کے ضلع ورنون میں واقع مسجد بھی سیل کر دی ہے۔ فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کے خلاف متعدد ممالک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ خلیجی ممالک سمیت دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ خاکوں کے خلاف ملیشیا، چیچنیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت سمیت کئی ممالک میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی فرانس کے خلاف ایک بہت ہی بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جس میں مظاہرین نے فرانسیسی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کیا، جبکہ فرانسیسی سفارت خانے تک مارچ بھی کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 3 روزہ میگا سیل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے تحت صارفین مختلف اشیاء 90% خصوصی رعایت پر حاصل کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے تحائف اور دیگر آئٹمز خریدنے کا نادر موقع ہے۔ میگا سیل 29 اکتوبر صبح 10 بجے سے شروع ہوگی اور 31 اکتوبر کی رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ فرانسیسی میگزین چارلی کے فرنٹ پیج پر صدر رجب طیب اردوان کے کارٹون شائع کرنے کے خلاف تمام قانونی اور سفارتی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ترکی نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں صدر اردوان کے کارٹون شائع کرنے کو قابل نفرت اقدام قرار دیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ہماری لڑائی اس بدتمیزی کے خلاف ہے اور یہ لڑائی مذموم اور توہین آمیز اقدامات کے اختتام تک جاری رہے گی۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ترک پروسیکیوٹر نے چارلی میگزین کے اعلیٰ افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ترکی حکام نے فرانسیسی میگزین سے متعلق مزید کہا ہے کہ وہ صرف بے حیائی اور بد تہذیبی دکھا رہا ہے، کسی کی ذات پر حملہ ہرگز اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر کی اسلام دشمنی کے خلاف مسلمانوں کا غم و غصہ برقرار ہے۔ سوشل میڈیا پر فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ خاکوں کی اشاعت اور اسلام مخالف بیانیے پر مسلمانوں نے فرانس کو منہ توڑ جواب دینے کا عہد کر لیا ہے۔ دشمن ملک کا سیاسی، معاشی اور سفارتی بائیکاٹ کرنے کی آوازیں شدت سے گونجنے لگی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ چھوٹے بڑے سٹور سے ان مصنوعات کو ہٹانے اور پھر کبھی درآمد نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صارفین کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی صدر اپنے اسلام مخالف بیانات پر مسلمانوں سے معافی مانگیں، بلکہ کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس گستاخی کے بعد فرانس معافی مانگ بھی لے تو بھی مسلمانوں کو اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے تاکہ اسے مسلمانوں کی قوت کا احساس ہو سکے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر آزادی اظہار کے نام پر یہ سب چلتا رہا تو مسلمانوں کو سامراجی طاقتوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا۔ ایران نے ایک بار پھر امریکہ کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب امریکہ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسے عادت ہو چکی ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر پابندیاں لگائے، اور اسے ایسا کرنا اچھا لگتا ہے۔ امریکہ کئی ممالک پر پابندیاں لگا کر بھی اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا کر امریکہ کا اثر کم ہوگا اور اسے نقصان ہوگا۔ اب امریکہ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ایران پر اقتصادی پابندیاں لگا کر بھی اپنا اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اہم لوگ اب تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ایران پر پابندیوں سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ملک میں گندم کی قیمت 1600 مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں اس وقت 2400 قیمت ہے۔ 2400 کی ہی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ 1600 سے اگر گندم 2000 نہ کی گئی تو اگلے سال گندم ناپید ہو جائے گی۔ ہم اپنے کسان کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں، باہر کے کسان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس وقت عام آدمی کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک زرعی ہے، تاہم ایگریکلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ گنے کی کاشت کے پیچھے گندم کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایگریکلچر سے جی ڈی پی گروتھ بڑھا سکتے ہیں۔ حکومت کی کسان مار پالیسی ہے۔ گندم کی کون سی لابی کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ گندم کی امدادی قیمت 1600 سے 2000 مقرر کی جائے تاکہ کاشت بڑھ سکے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ 2 سال پہلے گندم سرپلس تھی، آج امپورٹ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں عام آدمی نقصان اٹھا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صرف 40 ارب کسان کو دیں تو گندم پوری ہو سکتی ہے۔ حکومت اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ہم گندم کی سرکاری قیمت بہت ہی کم مختص ہونے پر واک آؤٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سارے جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور احتساب ضرور ہوگا۔ ملک میں سزا اور جزا کا نظام ختم ہونے سے سسٹم نیچے چلا گیا۔ ماضی میں صحت اور تعلیم کے سرکاری اداروں کا معیار کم ہوتا گیا۔ ملک کے فیصلے کرنے والوں کو کھانسی آئے تو لندن چلے جاتے ہیں اور شعبہ صحت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جس سسٹم میں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مافیا صحت کے شعبے میں اصلاحات نہیں آنے دیتے۔ 30 سال سے باریاں لینے والے آج اکٹھے ہیں۔ سارے جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہے۔ انہیں پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ ملک سے چوری اور غداری پر ان کا احتساب ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ مافیا کو پتہ ہے اب ایسا وزیر اعظم آ چکا ہے، وہ جو مرضی کر لے، میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور ان کا احتساب ضرور ہوگا۔ یہ ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، مافیا کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اصلاحات آرام سے تو نہیں ہونے دے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔